بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی قرآن کی یہ سورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ تصور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہی جبرائیل جو وحی لے کر آتے ہیں، جب وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص قرآن کی یہ سورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال رحمت نہیں؟ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں پرانے گناہ کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے، تو پھر سوچئے یہ کیسی برکت والی صورت ہوگی، جس کی تلاوت سے نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان دلوں پر جو قرآن کو محض وجدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، وہ مبارک ہے وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس سورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہماری ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ برکت صورت ایک بار پڑھتا ہے، اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے جو قرآن کریم کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے اور ان کے تمام گناہ کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس بابرکت سورت کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت سورت کی تلاوت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنوا سکیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ بابرکت عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مقام پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تیرا لڑکا ہے۔ بوڑھیا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر آگ کا دہتا ہوا آلہ اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کرو ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل بہت دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چینخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی تو میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ یہ اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی۔ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک منجر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا۔ نیز فلاں فلاں کو قید بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مار دیا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا۔ وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چڑھایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا وجہ کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے
تو اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ صورت پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر دوسری مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ اس کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت اسرائیل، مجھے اپنی صورت جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو عرض کیا۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا، تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا، اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے، اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں، اور ہر بال جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک موت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو مرتے وقت کی کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک موت نے کہا، آپ سلام منہ پھیر لیجئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک ہی بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ دیکھے گئے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ اگر آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو صورت مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اگر صورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہے تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن ہر حال یاد رکھیے، تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور اس کے لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس صورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو
اس صورت کو پڑھیں۔ صورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے تھے۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے، لہذا یہ کلمات انہیں نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی بابرکت سورت پڑھ لینی ہے۔ اور ناظرین، یہ بابرکت سورت یاسین ہے، آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جا گیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد، چاہے یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں، آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کر دینا ہے، اور سورت یاسین کو کوشش کرنی ہے آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی روز میں ایک ہی وقت میں سورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ لیں، پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اس طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس طرح آپ 3 مرتبہ سورت یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور یہ ان کے لیے نور مغفرت و بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول منظور فرماتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں
اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ڈالے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے، اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو ہم سب کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سے گزارش ہے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔